بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو برائے جماعت سوم۔ امید ہے بیٹا آپ سب اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تیسری جماعت کی اردو کا سبق نمبر 10 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے چھوٹی چونٹی۔ آج کے سبق میں آپ کیا کیا سیکھیں گے، پہلے ایک نظر اس پر ڈالتے ہیں۔ نظم کا تعارف، بلند خوانی، الفاظ کے معنی، حروف کو جوڑ کر لفظ بنانا، مشقی سوالات، درست الفاظ کے گرد دائرہ لگانا۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نظم کا تعارف۔ پیارے بچوں، جو بھی محنت کرتا ہے وہ سب کو اچھا لگتا ہے، سب اس سے پیار کرتے ہیں اور اس کی تعریف ہوتی ہے۔ تو اس نظم میں شاعر ایک چھوٹی سی مخلوق یعنی چونٹی کی تعریف کر رہا ہے، اس لیے کہ چونٹی اگرچہ چھوٹی سی ہے لیکن وہ بہت محنت کرتی ہے۔ وہ صبح سے شام تک کام میں مصروف رہتی ہے اور اپنی ننھی سی جان اور چھوٹے سے بدن کے ساتھ ہمت ہارے بغیر محنت کرتی رہتی ہے۔ یہ چھوٹی چونٹی دن رات محنت کر کے ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کا وقت بہت کم ہے اور اس کا کوئی لمحہ بھی فضول کاموں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص بھی وقت ضائع کرتا ہے وہ بعد میں پچھتاتا ہے، اسے پچھتاوا ہوتا ہے۔ اس لیے اس مختصر سی زندگی میں وہی کام کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ انسان سے راضی ہوں، کیونکہ یہ وقت اور زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے۔ یہ بیٹا نظم کا تعارف تھا۔ اب اس کے کچھ خاص الفاظ ہیں۔ فرصت، ہمت، مشقت، آفرین۔ اس نظم کے شاعر کا نام اسماعیل مراٹھی ہے۔ اسماعیل مراٹھی نے بچوں کے لیے بہت سی پیاری پیاری اور اچھی اچھی نظمیں کہی ہیں، جنہیں بچے بہت شوق سے پڑھتے اور سنتے ہیں۔ اب ہم سبق کی بلند خوانی کی طرف آتے ہیں۔ نہیں کام سے شام تک تجھ کو فرصت، ذرا سی تو جان اور اس پہ یہ محنت، بہت جھیلتی ہے مشقت مصیبت، نہیں ہارتی پر کبھی اپنی ہمت، ارے چھوٹی چونٹی تجھے آفرین ہے، نوک ہو سستی میں وقت مہلت ہے تھوڑی، وہی کام کر جس سے مالک ہو راضی، کہ جس نے تجھے یہ زندگانی عطا کی، یہ عمدہ سبق ہم کو دیتی ہے چونٹی، ارے چھوٹی چونٹی تجھے آفرین ہے۔ بیٹا اس کے کچھ سوالات تھے، جیسے کہ بچوں بتاؤ کہ چونٹی کو کبھی کام سے فرصت میسر آتی ہے، بتاؤ چونٹی کیسی ہے اور وہ کیا کرتی ہے، کیا چونٹی کبھی ہمت ہارتی ہے، چونٹی کو شاباش دینے کے لیے آپ کیا کہیں گے، اور بچوں بتاؤ کہ چونٹی اتنی محنت کر کے ہمیں کیا پیغام دیتی ہے، زندگی کی مہلت یعنی فرصت کتنی ہوتی ہے، کم یا زیادہ، ہمیں کیسے کام کرنے چاہیے، ہمیں یہ زندگی کس نے دی، چونٹی جس نے ہمیں محنت کرنے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سبق سکھایا ہے، اسے شاباش دیتے ہوئے کیا کہنا چاہیے۔
تو بیٹا یہ کچھ سوالات تھے، ان کے جوابات جب آپ پڑھائی کریں گے، اس کی بلند خوانی کریں گے تو اس کے اندر سے آپ کو ملیں گے۔ اب بیٹا ہم چلتے ہیں الفاظ کے معنی۔ تو بیٹا یہاں پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں اور معنی دیے گئے ہیں۔ تو پہلی قطار میں جو الفاظ دیے ہیں اور دوسری قطار میں ان کے معنی ہیں، لیکن ان کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے، اس لیے آپ لفظ کو اس درست مطلب کے ساتھ لائن لگا کر جوڑیں گے۔ تو الفاظ ہیں عمدہ، راضی، مہلت، فرصت، تھوڑی، اور ان کے معنی ہیں کم، اعلیٰ، خوش، وقت اور فراغت۔ اب ان الفاظ کو ان کے معنی کے ساتھ ملانا ہے، تو کیسے ملائیں گے؟ جیسے عمدہ، عمدہ کے ساتھ ملائیں گے اعلیٰ، راضی، خوش، مہلت، وقت، فرصت، فراغت، تھوڑی، کم۔ یہ الفاظ کے معنی کو آپ نے اس طرح سے ان کو ملانا ہے۔ اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، حروف جوڑ کر لفظ بنائیں۔ تو ہمارے پاس حروف ہیں ج، ی، واو، نون، ٹ اور چھوٹی ہ، اور آگے اس کی مثال آپ کو دی گئی ہے، جیسے چ، ی، واو، چیوں، نون، ٹ اور چھوٹی ی، کیا بنے گا؟ چیونٹی۔ اسی طرح سے اگلے حروف ہیں الف مد، ف، ر، ی اور نون ساکن۔ تو الف مد، ف ر فر، آ فر، ی نون ساکن ی، آفری۔ تو یہ آپ نے سبق کی بلند خوانی بھی کی ہے نظم کی، اور یہ آپ کو الفاظ وہاں نظم کی بلند خوانی سے بھی مل جائیں گے۔ تو یہ کیا بنے گا ہمارے پاس لفظ؟ آفری۔ اگلے حروف ہیں ف، ر، ص، ت۔ تو یہ کیا بنا؟ فرصت۔ ف ر فر، ف کے اوپر پیش ہے اور ص ت ست، فرصت۔ آگے ہے ہ، میم، میم اور ت۔ تو یہ کیا بنے گا؟ ہمت۔ ہ میم ہم، میم ت مت۔ میم کے اوپر کیا ہوگی؟ شد ہوگی۔ جب شد کی علامت لگائیں گے تو میم ایک بار لکھی جائے گی، تو یہ کیا بنے گا؟ ہمت۔ اگلے حروف ہیں میم، ح، لام اور ت۔ تو یہ کیا بنے گا؟ مہلت۔ میم کے ساتھ ح کو جوڑیں گے اور پھر لام ت لت، مہلت۔ اب ہم اپنے سبق کی مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ تو سوال ہیں، چونٹی کو کس چیز سے فرصت نہیں ملتی؟ چونٹی کے کام سے کون راضی ہوتا ہے؟ اس نظم سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ تو پہلے سوال کا جواب ہے، چونٹی کو کس چیز سے فرصت نہیں ملتی؟ چونٹی کو کام سے فرصت نہیں ملتی۔ سوال نمبر 2 ہے، چونٹی کے کام سے کون راضی ہوتا ہے؟ چونٹی کے کام سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے۔ اس نظم سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، سوال نمبر 4، درست لفظ کے گرد دائرہ بنائیں۔ بیٹا یہاں پر لفظ دیے گئے ہیں، ان کی املا جو ہے ایک ٹھیک ہے اور باقی 2 املا غلط ہیں، اور جو درست لفظ ہوگا اس کے گرد دائرہ بنائیں گے۔ تو یہاں پہ پہلا ہے فرصت، فرصت اور فرصت۔ تو اب فیر فر سوات ست، فرصت جو پہلا ہے اس کے گرد دائرہ لگائیں گے، یہ املا درست ہے، باقی کے 2 املا غلط ہیں۔ آگے ہے مصیبت، مصیبت اور مصیبت۔ اب پہلا جو لکھا ہوا وہ میم و مو سین یہ بیتے مصیبت ہے، تو یہ غلط ہے۔ اس سے اگلا لفظ ہے میم سواد یہ بے اور تے، مصیبت۔ تو اس مصیبت کے گرد ہم دائرہ لگائیں گے۔ آگے ہے ہمت، ہے میم تے ہمت، آگے ہوا والی یعنی ہاتھی والی ہے اور میم تے ہمت، میم توئیں ہمت، اور اس سے آگے ہیں ہے میم اور تے، ہمت۔ تو نمبر 3 پہ جو ہمت ہے یہ درست ہے، اس کے گرد دائرہ لگائیں گے۔
आगे है मुशक्कत, मीम शीन काफ तो मुशक्कत, मीम शीन काफ ते मुशक्कत और मीम शीन काफ नुक्तों वाला और ते मुशक्कत। तो कौन सा मुशक्कत ठीक है? मीम शीन काफ और ते मुशक्कत, ये मुशक्कत दुरुस्त है, इसके गिर्द दायरा लगाएंगे। आगे है उंदा, आइन मीम दाल हा उंदा, अलिफ मीम दाल अलिफ उंदा और आइन मीम दाल अलिफ उंदा। तो इसमें आइन मीम दाल और हा उंदा जो है ये लफ्ज दुरुस्त है, इसके गिर्द आप दायरा लगाएंगे। बेटा इन अल्फाज को आप अपने पढ़ाई में अपनी बुलंदख्वानी नज़म की बुलंदख्वानी से भी ढूंढकर आप इनके गिर्द दायरा लगा सकते हैं। इससे आगे बेटा आपका घर का काम है। आपने सबक की पढ़ाई करनी है, नज़म की बुलंदख्वानी करनी है और अल्फाज के मानी हुरूफ को जोड़कर लफ्ज़ बनाना, मशकी सवालात और दुरुस्त लफ्ज़ के गिर्द दायरा लगाना। ये अपनी किताब के ऊपर करने, लिखने और याद करने हैं और ख़ास अल्फाज जो हैं ये आपने अपनी कापी पर लिखने और याद करने हैं। मुझे उम्मीद है कि जो काम भी मैंने आपको करवाया है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और आप मेरी बात पर अमल भी करेंगे। तो बेटा जो काम आपको करवाया जा रहा है इसको लिखना और साथ ही इसको याद करके इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, यानी इसकी मशक करनी है। तो अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।